اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 7 اپریل 1998 بمطابق 10 ذوالحجہ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانگی۔ الحمدللہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا ہوئی۔ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی سورج تھوڑا سا طلوع ہوا، تقریباً 6:30 بجے قریب تمام حجاج کرام کے قافلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم بھی پیدل سفر کرنے والوں میں تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ احرام کے ساتھ ایک ہی لباس میں سب مینا سے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم تقریباً 10 بجے کے قریب مینا مسجد خیف کے قریب پہنچے۔ جہاں ہمیں جگہ ملی وہاں پہ اپنا چھوٹا سا خیمہ لگایا، فرش پہ اپنے کپڑے بچھائے اور اپنا ضروری سامان اس پہ رکھ دیا۔ تمام حجاج کرام اپنے اپنے کیمپوں میں یا اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور ہر کوئی چادریں بچھا کے زمین پہ اپنا سامان رکھ کے فرش کو اپنا بچھونا بنا کے جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے اپنا سامان رکھا، اپنی کنکریاں اٹھائیں اور جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت زیادہ رش تھا، لیکن پھر بھی سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظام کیے ہوئے تھے۔ 3 رستے یعنی ایک گراؤنڈ فلور پہ تھا، ایک سیکنڈ فلور اور ایک تھرڈ فلور، تین رستے مختلف جو بڑے شیطان کی طرف جا رہے تھے جانے والوں کے لیے، اور وہاں سے واپسی کے بھی اسی طرح بڑے کھلی سڑکیں اور بڑے کھلے رستے تھے۔ قدم قدم پر سیکورٹی تھی جو حجاج کرام کی خدمت کے لیے مامور تھی اور لوگوں کو گائیڈ کر رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کے بڑے شیطان کے قریب پہنچے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی کنکریاں مارنی شروع کر دیں۔ رش زیادہ تھا۔ کچھ لوگ جو سمجھدار تھے یا جو اپنے جس جانے والے رستے سے جا کے کنکریاں مارنے کے بعد دوسرے رستے سے یعنی واپسی کے رستے سے واپس آ رہے تھے، لیکن کچھ صومالی، سوڈانی اور ملیشین کچھ جلدی کرتے اور تیزی میں وہ کنکریاں مارنے کے بعد اسی رستے سے جانے والے رستے سے واپس مڑنے کی کوشش کرتے، جس سے بہت زیادہ دھکے لگے اور کچھ لوگ گر بھی گئے جو کہ تقریباً لوگوں کے پاؤں کے تلے آ کے پس گئے یعنی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ہم لوگوں نے اپنی کنکریاں ماری یا مکمل کی اور کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئے اور سیدھا قربان گاہ یعنی ذبح خانہ کی طرف چلے گئے۔ یہ مینا سے تقریباً مزدلفہ کے قریب ہے یہ جگہ، جو کہ مینا سے کافی دور ہے۔ وہاں قربان گاہ پہنچے۔ بہت سارے جانور مختلف جگہوں پہ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، جن میں اونٹ علیحدہ، بکرے، دمبے، گائے، بھینسیں۔ ہر بندہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق وہاں سے جانور خریدتا اور جو مینجمنٹ قربان گاہ کی جو مینجمنٹ تھی، ذبح خانے کی جو مینجمنٹ تھی، ان کے حوالے کر دیتا، اپنی نگرانی میں ذبح کراتے اور واپس آ جاتے، کیونکہ وہاں پہ گوشت بنانا یا لینا وہ تو بہت مشکل تھا اتنے رش میں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی اپنی مرضی سے جا کے اپنے لیے بکرے پسند کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہمیں موقع مل گیا انہی سے چھری لے کے ذبح کرنے کی۔ وہیں قربان خانے میں ذبح گاہ میں اپنے ہاتھوں سے بکرے ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد مینجمنٹ کے حوالے کر دیے۔ وہ بعد میں ان کا گوشت بنا کے مختلف ملکوں میں لے جاتے ہیں تاکہ عام غریب لوگوں کو تقسیم کیا جا سکے۔ الحمدللہ قربانی کا فریضہ مکمل کرنے کے بعد ہم بال کٹوانے کے لیے، سر منڈوانے کے لیے ایک دوسری جگہ جو قربان گاہ سے تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی یا 4 کلومیٹر، وہاں پہ گئے، اپنے سر کے بال منڈوائے اور اس کے بعد مینا کی طرف واپس مینا میں آ گئے۔ آ کے غسل کیا، احرام کھول دیا، احرام کی پابندی سے آزاد ہوئے، عام کپڑے پہنے اور کپڑے پہننے کے بعد کوشش کی کہ ہمیں کوئی راستے میں ٹیکسی مل جائے تاکہ ہم طواف زیارت کے لیے بیت اللہ پاک چلے جائیں۔
بہرحال حنیف صاحب اور میں دونوں الحمدللہ وہاں سے ٹیکسی ہمیں ملی جو کہ مکہ مکرمہ کے لیے تھی، تو اس میں ہم سوار ہو کے بیت اللہ پاک پہنچ گئے تاکہ حج کا اگلا فرض طواف زیارت مکمل کر سکے۔ حرم پاک میں قریب آ کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگی، اعتکاف کی نیت کی اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سرکار کی ذات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہوئے حرم پاک بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ صحن میں پہنچ کر حجر اسود کی لائن میں کوشش کی کہ وہاں سے کھڑے ہو کے طواف کی نیت کریں، طواف زیارت کی نیت کریں اور طواف مکمل کریں۔ رش بہت زیادہ تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ بالکل بہت ہی سلو ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے سینہ ملا ہوا، کندھے سے کندھے ملے ہوئے، بالکل لوگ بہت سلو چل رہے تھے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ہماری مدد کی، ہم لوگوں نے طواف زیارت کے ساتھ چکر مکمل کیے۔ طواف زیارت مکمل کرنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس کے پاک گھر میں بیٹھ کے بہت ساری اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور کے لیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین سے بہت ساری التجائیں کی۔ الحمدللہ طواف زیارت بھی مکمل ہوا۔ حرم پاک سے باہر آ کر اتنے میں نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، نماز مغرب بھی بیت اللہ پاک میں ادا کی اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد باہر نکلے، حرم پاک کے نزدیکی ہوٹل سے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد واپس مینا میں چلے گئے، چونکہ رات کا قیام مینا میں کرنا تھا جو کہ سنت ہے۔ اس طرح ہم نے مینا میں آ کے نماز عشاء مسجد خیف میں ادا ہوئی الحمدللہ، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ذکر الہی میں، تلاوت کلام پاک میں مصروف رہے اور رات وہیں مینا میں ہی سو گئے۔ آگے 11 ذوالحجہ کی جو مصروفیات تھی وہ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔